وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ سورہ آل عمران کی 149 نمبر آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہاں سے 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ آل عمران کا، اور تقریباً اس کے بعد 50 آیات مبارکہ سورہ آل عمران کی مزید ہماری باقی رہ جائیں گی۔ اس رکوع کا پچھلے رکوع کے ساتھ تعلق ہے، اور اس آیت کا پچھلی آیات مبارکہ کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو پچھلی آیات مبارکہ میں مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ غزوہ احد میں اگر تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، یعنی تمہارے لیڈر جناب رسول اللہ اگر آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے 70 لوگ اگر شہید ہو گئے، تو مثال دی گئی کہ اگر تمہارے اوپر یہ مشکل وقت آیا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سے پہلے جو لوگ تھے انبیاء، ان کے جو آبان و انصار تھے، ان کے جو اصحاب تھے، ان کے جو فالور تھے، ان کے اوپر بھی مشکلات آتی تھیں۔ پھر ان کی مثالیں دی گئیں، وہ کیسے لوگ تھے، وہ صبر کرتے تھے، وہ دعائیں کرتے تھے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں دعا گزری، ان کا موقف یہ ہوتا تھا اللہ کے حضور، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، ہمارے امور کے اندر اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ اس سے بھی تو درگزر فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں کافروں کے اوپر فتح عطا فرما۔ اب اس آیت مبارکہ کا تعلق پچھلی آیت سے یہ بنتا ہے کہ وہاں ان کو سمبولک ایک نمونہ ان کے سامنے رکھا گیا، اور اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ تم نے جو اللہ رسول کے منکر ہیں ان کی جو پیروی ہے اس سے بچنا ہے۔ اور یہاں بڑا ایک غور طلب جملہ ہے کہ اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جو اللہ رسول کے منکر ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مخالف ہیں، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پہلے ترجمہ دیکھیں پھر ہم خسارہ کا معنی دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، ان کا معنی اگر، تطیعوا تم پیروی کرو گے، تم جیسے وہ کریں گے اگر ایسے کرو گے، الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، اگر اے ایمان والو تم پیروی کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ تو اس کے رزلٹ اور نتائج اللہ نے بیان فرمائے۔ کافروں کی اطاعت سے یردوکم علی اعقابکم، ردہ یردو کا معنی ہوتا ہے واپس موڑ دینا، رد کر دینا، پیچھے کر دینا۔ یردوکم، یردو وہ پھیر دیں گے، کم تمہیں، علی اعقابکم الٹے پاؤں۔ ہم نے عقب کا معنی ذکر کیا تھا کہ عقب کہتے ہیں ایڑی کو، اور چور بھی جب نقب لگاتا ہے تو وہ کہاں سے لگاتا ہے؟ عقب سے لگاتا ہے۔ عقب کا معنی ہے گھر کی پچھلی جانب۔ تو اعقابکم تمہیں اپنی انہی ایڑیوں پہ واپس پھیر دیں گے، یعنی معنی کیا ہے؟ تم اتنی مشکل سے چل کر آئے تھے ایمان کی طرف، اب تمہیں دوبارہ کہاں لے جائیں گے؟ حالت کفر کی طرف لے جائیں گے۔ یہ معنی ہے یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ یہ بڑا غور طلب جملہ ہے اور بڑی پیاری مثال ہے۔ فتنقلبوا خاسرین، فا کا معنی پس، تنقلبوا انقلبا ینقلبو انقلاب، ینقلبو سے پوری گردان ہے، تو فتنقلبوا پھر تم لوٹو گے، خاسرین نقصان اٹھاتے ہو۔ اور دیکھیں نقصان انسان کب اٹھاتا ہے؟ خسارہ ہم ایک لفظ بولتے ہیں کہ میں نے کاروبار کیا اور مجھے منافع ہو گیا، لیکن اس دفعہ جو میں نے کاروبار کیا ہے اور سامان ڈالا ہے تو اس میں منافع نہیں ہوا بلکہ خسارہ ہو گیا۔ تو خسارے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ تھا، اب نہیں ہے، واپس لوٹ گیا ہے۔ تو جیسے پہلے مالداری سے انسان آتا ہے پیسے نہ ہونے کی طرف، تو خسارہ یہ کہا گیا کہ تمہاری سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ دولت ایمان۔ تو دولت ایمان اگر تم سے چھن گئی تو پھر تم دنیا کے سب سے بڑے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں، بل اللہ مولاکم، بل کا معنی بلکہ اللہ تبارک و تعالی مولاکم
تمہارا حامی ہے. وہ جو حدیث مبارک ہے نا حضور کی کہ حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو مولا کے تقریباً 16 معنی ہیں عربی لغت میں. تو اللہ فرما رہے بل اللہ مولاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مولا ہے. اب اللہ جس معنوں میں مولا ہے اس معنوں میں علی المرتضیٰ مولا نہیں ہے. مولا اللہ اس معنوں میں ہے کہ اللہ ہمارا خالق بھی ہے، اللہ ہمارا مالک بھی ہے. علی المرتضیٰ کا مولا ہونا ایک فرینڈشپ کے بارے میں، ولایت کے بارے میں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کے بارے میں. وہ خیر الناصرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ مدد فرمانے والا ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ. اس آیت کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا مفہوم سمجھ لیں اور بیک گراؤنڈ. غزوہ بدر میں مسلمانوں کو ہوئی فتح، 313 کو 950 اور 1000 پہ. غزوہ احد میں مسلمانوں کو 2 نقصان اٹھانا پڑے بظاہر. ایک تو عبداللہ بن ابی سلول کی قیادت میں لوگوں کا ایک دستہ واپس چلا گیا. دوسرا نقصان یہ ہوا حضور نے کتنے لوگوں کا دستہ متعین فرمایا تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست تم نے درہ نہیں چھوڑنا، 50 لوگ. اور ان کی قیادت کس کے سپرد کی؟ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اللہ کے محبوب نے فرمایا تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا. چھوڑ دیا گیا کسی بھی حکمت سے، اور جنہوں نے چھوڑا وہ 40 کے قریب تھے. حضرت عبداللہ بن جبیر نے جام شہادت نوش کیا. آپ اسی جگہ کے اوپر تھے اور 10 لوگ آپ کی میت میں اسی جگہ پر رہے. اب ہوا کیا کہ وہاں سے خالد بن ولید کفار کو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے واپسی حملہ کیا. مسلمانوں کے کم از کم 70 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا. حضور کو تکلیف اٹھانا پڑی. اب بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ غالب کفار تھے اور مغلوب مسلمان تھے، کیونکہ صفیں بکھر گئی، پتہ ہی کوئی نہیں چلتا تھا. حضور کی شہادت کی خبر پھیل گئی. اب چے جائے کہ مسلمان مغلوب ہوتے، کفار اپنے اس حملے کے بعد بھی بھاگم بھاگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے میدان جنگ چھوڑ دیا. اللہ کے محبوب نے چند صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کیا وہ دوبارہ لڑنے کی پوزیشن میں ہے یا دوبارہ واپس جانے کی پوزیشن میں. تو صحابہ نے آپ کو آ کر خبر دی حضور وہ تو اپنا سامان باندھ کر واپس جانے کی تیاری میں ہے. حضور نے صحابہ کو فرمایا چلو ان کا پیچھا کرتے ہیں، اور تقریباً 8 میل تک ہمراء الاسد ایک جگہ کا نام مفسرین نے ذکر کیا، وہاں تک حضور نے اور صحابہ نے ان کا پیچھا کیا. اب یہاں پر اللہ اس آیت کا تناظر بیان کر رہا ہے. تمہارا مولا کون ہے؟ اللہ ہے، اور وہ سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے اور سب سے بڑا مددگار ہے. اب دونوں تناظر میں کمپیریزن کیا گیا کہ چے جائے کہ تم مغلوب ہوتے، اللہ نے کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیا، اور بجائے اس کے کہ تم بھاگتے میدان جنگ سے، وہ میدان جنگ سے واپس چلے گئے اور 8 کلومیٹر تک تم ان کو تلاش کرتے رہے اور اس کے باوجود بھی وہ بھاگم بھاگ چلے گئے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یہ تھا اسلام کا روب. اور مشرک ہمیشہ بہادر نہیں بلکہ کمزور ہوتا ہے، اللہ نے اس کی صفت بیان کی ہے. سنلقی، سین کا معنی ان قریب، مستقبل کے معنوں میں مضارع کو خاص کرتا ہے. سنلقی، القا یلقی، القا کا معنی سپیچ کرنا بھی ہے، کیونکہ ایک سپیچ کرنے والا اپنے الفاظ لوگوں کے سامنے پھینکتا ہے، تو عربی میں یہ جملہ بولا جاتا ہے. القا یہ بھی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ آپ کسی بندے کے دل میں القا کر دے، الہامی کیفیت پیدا کر دے، تو وہ بھی پھینکنے کی کیفیت میں. اب اللہ فرما رہے سنلقی، ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا، فی کا معنی میں قلوب دلوں میں، الذین ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ہم ان قریب ان کے دلوں میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا. کیا ڈال دیں گے؟ الرعب، ہم روب اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہم کافروں کے دلوں میں اے ایمان والو تمہارا روب ڈال دیں گے. وجہ کیا ہے؟ بما اشرکوا باللہ، بما اس سبب سے، ما اشرکو جو انہوں نے شریک کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، جو انہوں نے شرک کیا، اللہ کے قائم مقام کسی کو رکھا، اس کی وجہ سے اے ایمان والو ان کے دلوں میں ہم تمہارا روب ڈال دیں گے. اور انہوں نے اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرایا، ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به سلطانا، جس کے لیے نہیں اتاری اللہ نے سلطانہ کوئی دلیل. یعنی انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنا دیا کہ جن کو اللہ نے شریک بنانے پر اپنی جناب سے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. سلطان کا معنی دلیل بھی ہے، سلطان کا معنی حجت بھی ہے، تو اللہ نے کوئی ایسی حجت نہیں اتاری، کوئی ایسی دلیل نہیں اتاری جو یہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتی. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ایک تو ہے کہ کافروں کے دلوں میں آپ کا روب ڈال دیا جائے گا، دوسرا ہے وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، واو کا معنی اور مَأْوَاهُمْ
ہم ایک وظیفہ بھی پڑھتے ہیں جب نقشبندی اور چشتی حضرات اپنا وہ وظیفہ پڑھتے ہیں، لا ملجا ولا منجا منہ الا الیہ، تو ملجا اور ماوا ہوتا ہے ٹھکانہ، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ ہے النار دوزخ کی آگ، وبئس مثوى الظالمین اور سب سے بڑا دنیا کا گناہ کون سا ہے؟ شرک، الشرک ظلم عظیم، تمام گناہ بخشے جائیں گے، اگر نہیں بخشا جائے گا تو صرف شرک، اور شرک کو قرآن نے کہا ظلم عظیم۔ اور ان مشرکوں کی دو کمزوریاں، ایک تو ان کے دلوں میں رعب ہوگا مسلمانوں کا، اور دوسری کیفیت یہ ہوگی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا، وبئس مثوى الظالمین، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے ظالم لوگوں کے لیے۔ قرآن کے اندر دو لفظ بڑے کثرت کے ساتھ استعمال ہوں گے، ان کا جوڑا آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ کسی کی اپریسیشن ہو، کسی کو آپ نے اس کی کوئی صفت بیان کرنی ہو تو قرآن اس کے لیے نعمہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، نون عین اور میم۔ اگر اس کو اعراب کی تبدیلی سے پڑھیں تو عربی میں یہ جواب اور ہاں کے لیے بھی آتا ہے کہ آپ پانی پئیں گے، اس کے جواب میں ہم اگر پئیں گے تو کیا کہیں گے؟ نعم، لیکن اس کو نام کے بجائے اگر نعمہ کے ساتھ پڑھیں، اعراب تبدیل کر دیں تو نعمہ ہے اپریسیشن کے لیے بھائی بہت اچھا ہے، اور اس کی الٹ اور متضاد ہے، اس کا بہت برا ہے بیسا۔ تو نعمہ اور بیسا قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، بڑی کافی تعداد میں۔ وبیسا بہت بری جگہ ہے، مسوا جگہ الظالمین ظالم لوگوں کی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ اب اس آیت مبارکہ میں ان کو کہا یہ جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ تمہارا بھاگنا اپنی جگہ، تمہارا درہ چھوڑنا اپنی جگہ پر، لیکن اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا فرما دیا تھا۔ اللہ نے دشمن کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَلَقَدْ اور تحقیق، لام بھی تحقیق کے لیے، قد بھی تحقیق کے لیے، اور کوئی شک نہیں، صَدَقَكُم، صَدَقَ سچ کر دکھایا، کم تمہارے ساتھ، اللہ نے، وعدہ اپنا وعدہ۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ فتح تمہارا مقدر ہے لیکن ایمان تمہارے اندر ہونا ضروری ہے۔ اذ تحسونہم بإذنہ، یہ اذ کا معنی جب، تحسونہم تم جب ان کو قتل کر رہے تھے۔ تفسیر جلالین نے تحسونا انڈر بریکٹ لکھا ہے تقتلونہم، اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم ان کو قتل کر رہے تھے، بإذنہ اللہ کے حکم کے ساتھ، اذا فشل حتی اذا فشلتم، حتی یہاں تک کہ اذا جب فشلتم تم بزدل ہو گئے، تم لڑتے رہے، اللہ نے تمہارے ہاتھوں سے ان کا قتل بھی کروایا اور تم جہاد کے بڑے مقام پہ بھی فائز ہوئے، لیکن ایک پھر کمزوری تمہارے اندر آ گئی احد کے میدان میں کہ تم بزدلی دکھا گئے۔ وہ بزدلی کیا تھی؟ وہ بزدلی یہ تھی کہ ایک گروہ تو مسلمانوں سے ٹوٹ گیا تھا منافقین کا، اور ایک گروہ وہ تھا جو اپنی کیفیت کھو بیٹھا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اب حضور تو معاذ اللہ ہو گئے شہید، ہم چل رہے تھے حضور کے پیچھے، اب ہم اگر حضور چلے گئے ہیں تو پھر عبداللہ بن ابی سلول کو کہو، ابو سفیان جو مکہ کا سردار ہے ہماری اس کے ساتھ صلح اور پیچ اپ کروا دے تو ہم دوبارہ اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جب کیفیت پیدا ہوئی، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم بزدل ہو گئے، وتنازعتم فی الامر، اب یہ ایک ان کی کیفیت ہے جو 50 لوگوں کا دستہ تھا، وتنازعتم فی الامر، واو کا معنی، اور تنازعتم، تنازع ہم عموماً اردو میں جملہ پڑھتے ہیں، اصل لفظ ہے تنازع، اور جب تم جھگڑنے لگے فی الامر، اس حکم کے بارے میں جو رسول نے تمہیں دیا تھا، اس معاملے کے بارے میں۔ وہ معاملہ کیا تھا کہ تم لوگوں نے یہ پہاڑی جو ہے اور اس کی چوٹی نہیں چھوڑنی۔ اللہ فرما رہے تم دیکھو تو صحیح، بزدلی بھی تم نے دکھائی ہے اور معاملے میں بھی تم جھگڑنے لگے کہ 50 لوگ تھے تو 40 چلے گئے، 10 ادھر ہی رہ گئے، ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، وَعَصَيْتُم، عصا نافرمانی کرنا، وَعَصَيْتُم اور نافرمانی کی تم نے، مِّن بَعْدِ اس کے بعد، مَا أَرَاكُم جو اللہ نے دکھا دیا تھا تمہیں، مَا تُحِبُّونَ جو تم پسند کرتے تھے، تم نے نافرمانی کی اور اللہ نے تمہیں دکھا دیا جو تم پسند کرتے تھے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ 50 لوگوں میں سے وہ پہاڑی کی چوٹی کتنے لوگوں نے چھوڑ دی؟ 40، اور 10 وہیں پر رہے۔ دونوں کا ذکر ہے، 40 کا بھی اور 10 کا بھی۔
منکم من یرید الدنیا، منکم تم میں سے کچھ وہ ہیں من یرید الدنیا جو دنیا کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی مال غنیمت تھا، کفار بھاگ گئے تو مال غنیمت کے اصول کے لیے آئے، کیونکہ اللہ کے نبی کے لیے مال غنیمت اور آپ کے ماننے والوں کے لیے، اصحاب کے لیے مال غنیمت آسان لینا جائز تھا۔ مال غنیمت تھا کیا کہ کفار کے ساتھ لڑائی ہو اور کفار بھاگ نکلے تو تم ان کا مال اور جو کچھ بھی ہے وہ لے سکتے ہو۔ پھر اس کی شرعی لحاظ سے ڈسٹریبیوشن اور تقسیم ہے کہ دربار رسالت کے لیے کیا ہوگا، صحابہ کرام کے لیے کیا ہوگا، جو سوار تھے وہ کتنا لیں گے، جو پیدل لڑ رہے تھے وہ کتنا لیں گے۔ تو منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض وہ تھے جو کس کے طلبگار تھے، دنیا کے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ وہ تھے یرید الآخرہ جو آخرت کو طلب کر رہے تھے۔ اور پھر وہ 10 لوگ شہید ہوئے جو وہیں پر رہے، اور 60 لوگ تقریباً بدر کے میدان، احد کے میدان کے اندر شہید ہوئے۔ تو فرمایا منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے وہ بھی تو ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، ثم پھر صرفکم پیچھے ہٹا دیا تمہیں، عنہم ان کے تعاقب سے، کتنے میل تک دور گئے مسلمان؟ 8 کلومیٹر، حمراء الاسد تک تقریباً گئے، تو اللہ نے پھر تمہیں پیچھے ہٹا دیا ان کے تعاقب سے، لیبتلیکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ اسی سے لفظ نکلا ہے مبتلا ہونا، لیبتلیکم تاکہ تمہیں آزما لے۔ اور وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، ایک بشری تقاضا ہے کہ جب ہم صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی گفتگو کا یہ انداز دیکھتے ہیں کہ تم نے بزدلی دکھائی، تم پیچھے آ گئے، اور پھر تم نے رسول کو چھوڑ دیا، اور پھر رسول کی شہادت پر تم ڈاواڈول ہو گئے، تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام تو بڑے جری لوگ تھے، تو ان کا حضور کے ساتھ اور غزوہ احد میں یہ جو تعلق تھا، پھر اس کے بعد ہمیں ان کے بارے میں کیا سوچ رکھنی چاہیے؟ اللہ نے اس سوچ اور مائنڈ سیٹ کو بڑا پختہ کر دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے، صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ واضح ہو جائے گا ان ساری گفتگوؤں کے بعد کہ تم بھاگ نکلے، بزدل ہو گئے، تم نے درہ چھوڑ دیا، حضور کی نافرمانی کی، تو پھر معاذ اللہ صحابہ گناہگار ہوئے، حضور کے نافرمان ہوئے؟ نہیں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، یہ بہت بڑا جملہ ہے، صحابہ کے مقام کو متعین کر رہا ہے۔ ترجمہ فرمائیں، واو کا معنی، اور لقد تحقیق، ویریلی، نو ڈاؤٹ، عفا عنکم، عفا عفو کرنا، درگزر کرنا، اللہ نے درگزر فرما دی، عنکم تم میں سے، یعنی صحابہ کرام کا حضور کے ساتھ اس لیول پر اگر کوئی ہمیں محسوس بھی ہو کہ صحابہ پیچھے ہٹ رہے تھے یا وہاں پر ڈاواڈول ہو رہے تھے یا درہ چھوڑ دیا تھا، حضور کی نافرمانی کی تھی، تو وہ بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہوئے، معاملہ جو بھی تھا اللہ نے ایک جملہ فرما دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے درگزر فرمائی۔ ہم ایک لفظ بولتے ہیں اردو میں عفو، درگزر، اللہ نے درگزر فرما دی ان سے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہاں صحابہ کرام کو اللہ کی بارگاہ سے ایمان کا پروانہ بھی مل رہا ہے، یعنی وہ کمزور ایمان والے نہیں تھے کہ رسول کی نافرمانی کی، لیکن دیکھیں اللہ کا کلام اور اس کی حکمت کیسی ہے کہ رسول کی نافرمانی کی بظاہر، یعنی 50 لوگ تھے، اللہ کے محبوب نے فرمایا تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، چھوڑ دی۔ اب ایک بات تو یہ کہ رسول کی مخالفت کی تو پھر اللہ نے مشکل میں بھی ڈال دیا، اور مشکل کیا تھی کہ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہاں اللہ نے ہمیں یہ بھی تصور دیا کہ رسول کی مخالفت تمہارے نقصان کا سبب بن سکتی ہے، لیکن جہاں دوسرا سوال ذہن میں آیا کہ پھر صحابہ کو بھی تو اللہ سزا دے گا، تو اس کے لیے پروانہ دے دیا عفا عنکم۔ اور واللہ ذو فضل علی المؤمنین، یہاں صحابہ کرام کو مومن کہا جا رہا ہے، اور مومن واحد کا صیغہ ہے یا جمع کا؟ یہ مومنین جمع کا صیغہ ہے، یہ بیسیکلی تھا مؤمنون، لیکن اس کے پیچھے کون سا حرف ہے؟ الا حرف جا رہا ہے، اور یہ الا آنے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ سبجیکٹو حالت تھی اس کی مومنون، اور یہ جب آبجیکٹو حالت میں گیا ہے نسبی اور جری میں تو یہ مومنین بن گیا ہے، بیسیکلی مومنون ہی تھا۔ واللہ، اللہ تبارک و تعالی، ذو فضل، قرآن کے اندر ایک میجر لفظ استعمال ہونے والا ذو بھی ہے، ذو، ذا اور زی، تو ذو کا معنی کیا ہے؟ والا، اسی سے ہم لفظ بولتے ہیں فلاں آدمی بڑا علم والا ہے یا مال والا ہے، تو ذو مال اور ذو علم کہتے ہیں۔ واللہ، اللہ تبارک و تعالی، ذو فضل، بڑے فضل و کرم والا ہے، بڑا فضل و کرم فرمانے والا ہے، علی المؤمنین، مومنین کے اوپر۔ یہ ایک اور کیفیت ان صحابہ کرام کی بیان کی جا رہی ہے، اس آیت مبارکہ کا تعلق ہم اس کے ساتھ جوڑتے ہیں اور پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔
اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول يدعوكم في اخرى فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. 5 چیزوں کا ذکر ہے اس آیت میں. یہ بھی صحابہ کرام کی کیفیت ہے جو اللہ بیان فرما رہا ہے. اذ تسعدون، اذ کا معنی جب، تسعدون آپ نے ایک لفظ اردو کا پڑھا ہوگا، ریاضی کا بھی ایک اصول ہے. ایک ہوتی ہے ترتیب نزولی، نزولی کہاں سے ہوتی ہے؟ اوپر سے نیچے. اور دوسری کیا ہوتی ہے؟ سعودی. سعود کا معنی ہوتا ہے صاد عین واو دال کے ساتھ نیچے سے اوپر چڑھنا. لیکن اگر اس کا مادہ سعود ہو تو پھر ہے نیچے سے اوپر چڑھنا. اگر اس کی روٹ تبدیل ہو جائے اور اسعد یسعد بن جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے سیدھا ڈائریکٹ کسی طرف بھاگنا. تو اللہ فرما رہے ہیں اذ تسعدون، اذ کا معنی جب، تسعدون تم بھاگ رہے تھے، جب تم سیدھے بھاگ رہے تھے، ولا تلوون علی احد، واو کا معنی، اور لا تلوون تم مڑ کر دیکھتے بھی نہیں تھے، علی احد کسی ایک کو، یعنی تمہیں تمہارے اندر اس درے کو چھوڑنے کی وجہ سے ایسی مٹ بھیڑ ہو گئی قافلے کے اندر اور مجاہدین میں کہ کوئی ادھر بھاگا جا رہا ہے، کوئی اس کیفیت کو بھاگا جا رہا ہے. یاد کرو جب تم بھاگ رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کسی ایک آدمی کی طرف تم مڑ کر دیکھتے بھی نہیں تھے، یعنی نفسا نفسی کا یہ عالم ہو گیا تھا. دیکھیں والرسول یدعوکم فی اخراکم، اس کو ذرا اس مثال میں سمجھیں کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو بڑا لیڈر گھر میں بچوں کو بلاتا کیسے ہے اور بھاگنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. والرسول یدعوکم فی اخرى، تم بھاگ رہے تھے، کسی کو دیکھتے بھی نہیں تھے، لیکن اتنی مشکل کے مرحلے میں بھی تمہیں یاد اور پکارنے کی صلاحیت جو رکھتا تھا وہ محمد مصطفیٰ کی ذات بابرکات. والرسول یدعوکم، والرسول اور رسول مکرم، یدعوکم بلا رہے تھے تمہیں، فی اخراکم پیچھے سے. آپ کیونکہ دوسرے گروہ کے اندر تھے، آپ کی شہادت کی خبر پھیل چکی تھی تو صحابہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، لیکن اللہ کے محبوب ان کو کیا کر رہے تھے؟ بلا رہے تھے. اور بلا یہ رہے تھے کہ میری طرف آ جاؤ، میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں. لیکن رسول کا ایک جملہ ٹھکرایا تھا بظاہر صحابہ نے کہ درہ چھوڑ دیا. کیفیت ایسی تبدیل ہوئی کہ دفاعی پوزیشن سے بھی نیچے چلے گئے. فَأَصْحَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. اب دیکھیں دو باتیں، ایک ہے رسول کی نافرمانی بظاہر، اور دوسرا ہے اس غم کے بعد ایک اور غم کی کیفیت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَصَابَكُمْ غَمًّا، فا کا معنی پس، اصحابکم، اصحاب یصیبو اسی سے نکلا ہے ثواب. ہم مرنے والے کے لیے کچھ یہاں پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ثواب. میں کو نیک کام کروں تو مجھے کیا ہوگا؟ ثواب. فَأَصْحَابَكُمْ پس پہنچایا تمہیں اللہ نے، غمّا غم پہنچا دیا. اب غم بہت سارے تھے، بے غم من ایک اور غم کے بدلے، لکے لا تحزنوا، لام کا معنی کے لیے، کہ کا معنی تاکہ، لا نہ، تاکہ نہ ہو تم، تحزنوا حزن و ملال کا شکار، تاکہ تم حزن و ملال کا شکار نہ ہو جاؤ. اور الا ما فاتکم، الا کا معنی پر، ما فاتکم جو چیز کھو گئی ہے تم سے، تمہارا اتفاق، تمہارا اتحاد، تمہارا سکون اور تمہاری جانیں، جو کچھ تم سے کھو گیا ہے، تاکہ تم اس بارے میں حزن کا شکار نہ ہو. اللہ نے تمہیں ایک غم کے بعد دوسرے غم میں تبدیل فرما دیا اور اس کی کیفیت کو تبدیل کر دیا. ولا ما اصابکم، اور نہ تم حزن و ملال کا شکار ہو، ما اصابکم جو تمہیں یہ تکلیف پہنچی ہے. اللہ نے تمہارے غم کی کیفیت کو تبدیل کر دیا ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی خبردار ہے بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو. اگلی آیت کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے، لیکن یہ آیت مبارکہ تھوڑی طویل ہے. اللہ فرما رہا ہے صرف لڑنا اور تمہیں فتح دینا ہی میری نعمت نہیں ہے. آپ اندازہ فرمائیں ایک بندہ 5 دنوں سے سویا نہ ہو، 24 گھنٹوں میں 5 دن اس کے گزر گئے، 24 وہ سویا نہیں، اس نے آنکھ نہیں لگائی. اب اللہ فرما رہا ہے کتنی پریشانی میں ہو تم کہ تمہاری جانیں چلی گئیں، 70 لوگ شہید ہو گئے. رسول اللہ کی شہادت کی خبر کے بعد تمہارے اصحاب جو ہیں وہ ایسی کیفیت میں چلے گئے کہ پریشان ہو گئے. اللہ فرما رہا ہے اب ایک گروہ تو چھوڑ گیا تھا تمہیں، یعنی کون سا؟ عبداللہ بن ابی سلول کا، اور ایک گروہ اندر سے ڈاواں ڈول تھا. اللہ فرما رہا ہے وہ جو گروہ ڈاواں ڈول تھا اس کو پھر بھی نیند نہیں آئی. اور اللہ فرما رہے صحابہ کرام جو میرے محبوب کے اطاعت گزار تھے، میں نے ان کو نیند کی نعمت دے دی اور وہ فریش ہو گئے اور اس کے بعد اگلے معاملات کے لیے تیار ہو گئے. ثم انزل علیکم، یہاں سے انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ
منافقت سے بھی دور رہ کر پختہ مسلمان بننے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.